السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ وزراء کے با اختیار گروپ کو 5 نومبر تک تجاویز پیش کر دی جائیں، تینوں علاقوں کے قائدین سے ڈگ وجے سنگھ کی اپیل۔ سینٹرل سیکیورٹی ٹیم کی 8 رکنی ٹاسک فورس کی حیدرآباد آمد، تقسیم ریاست کے بعد محکمہ پولیس کی تقسیم سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ محرم کے لیے مؤثر انتظامات کرنے سیکریٹری اقلیتی بہبود کی ہدایت، عاشور خانوں کی داغدوزی اور آہک پاشی کے لیے 2 کروڑ روپے منظور۔ پولاورم پروجیکٹ کے معاملے پر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کرن کمار ریڈی، جگن موہن ریڈی اور چندرا بابو نائیڈو پر TRS کا الزام۔ اور آؤٹر رنگ روڈ پر ایک اور دلخراش حادثہ، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 22 شدید زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ نے ریاست کے تینوں علاقوں کے قائدین سے اپیل کی ہے کہ وہ وزراء کی بااختیار کمیٹی کو تینوں علاقوں کے بہتر مفاد میں مؤثر تجاویز پیش کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ وزراء کا بااختیار گروپ تینوں علاقوں کے قائدین سے بات چیت کر رہا ہے، لہٰذا 5 نومبر سے پہلے تک تجاویز اور مشورے کمیٹی کو دیے جا سکتے ہیں۔ مرکزی محکمہ سلامتی کے سینئر مشیر وجے کمار کی قیادت میں 8 رکنی ٹاسک فورس کی ٹیم منگل کو حیدرآباد پہنچی۔ ایم چنا ریڈی ہال میں ٹاسک فورس کے عہدیداروں نے ریاست کے سینئر پولیس عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں ریاست کی تقسیم کے بعد پولیس محکمے کی بھی تقسیم سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں آندھرا پردیش پولیس کے اثاثوں، ملازمتوں، بٹالین اور پولیس اکیڈمی کے حدود پر بھی غور کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وجے کمار نے بتایا کہ ابتدائی اجلاس میں اس بات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ ریاست کی تقسیم کے بعد دونوں علاقوں میں پولیس فورس کو مضبوط و مستحکم رکھا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں علاقوں میں محکمے کو مستحکم رکھنے کے لیے سینئر عہدیداروں سے تجاویز اور مشورے بھی طلب کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیما آندھرا میں تربیتی مرکز کے قیام کے علاوہ حیدرآباد کو 10 سال تک مشترکہ دارالحکومت بنائے جانے پر امن و قانون کی برقراری سے متعلق اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ وجے کمار نے بتایا کہ ٹاسک فورس چہارشنبے اور جمعرات کو بھی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور کا جائزہ لے گا۔ ذرائع کے مطابق دلی کی طرز پر حیدرآباد میں بھی اس طرح کا انتظامیہ رکھنے پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس اجلاس میں ریاستی پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو نے ریاست میں بارش کی تباہ کاریوں کو قومی آفت قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مشرقی گوداوری میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ جاپان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سری لنکا جیسے ممالک آفات سماوی سے نمٹنے کے لیے جس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، ہندوستانی حکومت کو بھی اسی طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔ چندرا بابو نائیڈو نے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیموں کو روانہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاپرواہ طرز حکمرانی کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ووٹر لسٹ میں 18 سال مکمل کرنے والے افراد کے ناموں کی شمولیت کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے عہدیداروں کی تربیت کا نظم کیا گیا۔ ثنا گارڈن روبرو سردار محل میں بوتھ لیول آفیسرز کو گھر گھر جا کر چلائی جانے والی مہم کے اصول و قواعد سے واقف کروایا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ کرشنا ریڈی نے بتایا کہ 18 سال مکمل کرنے والے نوجوان فارم 6 داخل کرتے ہوئے اپنے ناموں کا اندراج کرا سکتے ہیں۔ کرشنا ریڈی سپرنٹینڈنٹ ثنا گارڈن فنکشن ہال میں SSR 2014 اسپیشل سمری ریویژن 2014 کا لیے BLOs کا ٹریننگ کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ یہ BLOs ٹریننگ لینے کے بعد یہ لوگ ڈور ٹو ڈور جا کے ریسنٹلی جو 18 سال کمپلیٹ کرے ان لوگوں کا ان لوگوں کو انرول کرنے کے لیے فارم 6 لینے کے لیے
गुज़िश्ता हफ्ते हुई शदीद बारिश से मुतासर अफराद को फौरी राहत पहुँचाने के लिए कलेक्टर्स को इख्तियारात दिए गए हैं। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बारिश से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही इजलास तलब किया था। इस इजलास में वज़ीर माल, वज़ीर सिविल सप्लाईज़, वज़ीर ज़राअत, वज़ीर मार्केटिंग के अलावा मुख्तलिफ महकूमजात के ओहदेदार मौजूद थे। इजलास के बाद तफसीलात बताते हुए वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने कहा कि शदीद बारिश के दौरान जुमला 53 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 6 अफराद लापता हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि महलूकीन के वरसा को 1,15,000 रुपये एक्स-ग्रेशिया दी जाए। 18 साल की उम्र वाले महलूकीन को मज़ीद 50,000 रुपये एक्स-ग्रेशिया जारी किया जाए और शदीद बारिश से मुतासर हुई सड़कों की आरज़ी मरम्मत के लिए भी हिदायत दी गई हैं। वज़ीर माल ने मज़ीद बताया कि बारिश की वजह से जुमला 3,500 करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं और 48,500 मकानात को नुकसान पहुँचा है। लिहाजा रहनुमायाना खतूत पर मुतासरीन के नुकसानात की पाबजाई की जाए और आइंदा होने वाले रक्षा बंडा प्रोग्राम के तहत उनको मकानात मंजूर किए जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि माही गिरों को कश्तियों और जाल के लिए इमदाद फराहम की जाए। इसके अलावा बुनकरों को हुए नुकसानात की भी पाबजाई करने की हिदायत दी गई है। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि 42,000 हेक्टर अराजी पर खड़ी फसलें ज़ेरे अब आ चुकी हैं। भीगी हुई कपास और धान की ख़रीदारी के मकसद से मरकज़ी वज़ीर से नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आला ने मकतूब भी रवाना किया है। किसानों के इनपुट सब्सिडी के बकायाजात जारी करने के लिए भी महकमे फ़ाइनेंस को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि फाइलिन, तूफ़ान, बारिश और खुश्क साली से मुताल्लिक़ रिपोर्ट 3 ता 4 दिन में मरकज़ को रवाना कर दी जाएगी। పంటలైతే 11.42 లక్షల హెక్టార్లలో పంట మునిగిపోయింది. అందులో అత్యధికంగా కాటన్ దాదాపు 6 లక్షల హెక్టార్లలో కాటన్, ప్యాడీ 4.72 లక్షల హెక్టార్లలో ప్యాడీ, మిగిలినటువంటి పంటలు కూడా వీటన్నిటికి కూడా పారదర్శకంగా ఎన్యూమరేషన్ జరగాలని, ఎక్కడ తప్పులు జరగడానికి ఆస్కారం ఇవ్వద్దని, ఈ ఎన్యూమరేషన్ జరిగిన తర్వాత ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో, ప్రతి విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కార్యాలయంలో విధిగా 3 రోజులు లిస్ట్ పబ్లిష్ చేయాలని मरकज़ी वज़ीर सर्वे सत्यनारायणा ने तयक़ुन दिया है कि वो बाल नगर के इलाके गौतम नगर की जामे मस्जिद के तोसी कामों के लिए मरकज़ी हुकूमत से बात करेंगे। मंगल के दिन उन्होंने रुकने कौंसल फ़ारूक हुसैन के साथ मज़कूरा मस्जिद का दौरा किया। तफ़सीलात के मुताबिक इस छोटी सी मस्जिद की तोसी के लिए जब भी काम शुरू किया जाता है तो एयरफोर्स के ज़िम्मेदार रोक देते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में एयरफोर्स के ज़िम्मेदारों से भी बात करेंगे और अगर ये बातचीत कामयाब न हो तो मुताल्लिक़ा मरकज़ी वज़ारत से बात करके उसकी मंजूरी हासिल करेंगे। इस मौके पर बालनगर के MRO हनुमंत रेड्डी भी मौजूद थे। किले गोलकुंडा के इलाके नया किले में गोल्फ क्लब में फेंसिंग किए जाने के दौरान हालात कशीदा हो गए। क्लब की अराजी के पट्टेदारों का कहना है कि अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए पुलिस की मदद से फेंसिंग की गई है और उन्हें ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोक दिया गया। इंसानी हुकूक़ के नुमाइंदे ने इस सारी कार्रवाई के लिए महकमे सियाहत के ओहदेदार चंदना खन को ज़िम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुतनाज़ा अराजी पर किसी भी तरह के काम की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन पुलिस की मदद लेते हुए फेंसिंग लगाई गई। ताहम पुलिस का कहना है कि अदालत के अहकाम के मुताबिक ही पुलिस ने यह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। मकामी पट्टेदारों ने इस कार्रवाई को महकमे माल, महकमे सियाहत और पुलिस की मिली भगत करार दिया। कि आप नया किला में सिवाय यू कैन ओनली डू ग्रासिंग विदाउट चेंजिंग द कॉन्टूर्स, मतलब आप उसको मट्टी नहीं भर सकते, ऊबड़ खाबड़ जो उसका लेवल है जमीन का उसको बिना बदले हुए आप सिर्फ घास लगा सकते हैं। ये हाई कोर्ट का 210 का ऑर्डर है। इस ऑर्डर की कॉपीज हर एक महकमे के पास है, कलेक्टर के पास है, RDO के पास है, पुलिस DCP के पास है।
रायलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती कायदीन किरण कुमार रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए आवाम को गुमराह कर रहे हैं। टीआरएस लीडर ने कहा है कि तीनों कायदीन पोलावरम प्रोजेक्ट और मुलाजिमतों के मामले में आवाम में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई परेशानी की बात ही नहीं है। विवेक ने कहा कि पोलावरम और मुलाजिमतों से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हवाले की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर मुद्दू कृष्णमा नायडू ने कहा है कि कांग्रेस, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टियां 40 पार्लिमानी नशिस्तें हासिल करने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें 4 नशिस्तें भी हासिल नहीं हो पाएंगी। मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णमा नायडू ने कहा कि सोनिया गांधी जगन मोहन रेड्डी की मदद से रियासत की तकसीम के अमल को अंजाम दे रही है। दरअसल मरकज़ रियासत की तकसीम के मामले पर जितनी संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, आवाम को पेश आ रही मुश्किलात पर इतना संजीदा दिखाई नहीं देता। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत मरकज़ से आई हुई टास्क फोर्स टीम को वाज़ेह मालूमात फराहम न करेगी तो ये टीम ऐसे ही लौट जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे कायदीन कांग्रेस से तेलुगुदेशम में आना चाहते हैं तो उनका खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रियासत की सूरत हाल से ज़्यादा रियासत की तकसीम पर तवज्जो दे रहे हैं। यही वजह है कि वो 13 अजला के मिन जुमला सिर्फ 2 अजला का दौरा करके लौट गए। అసెంబ్లీ తీర్మానం అయిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ ని బిగించేయాలని, అసెంబ్లీ తీర్మానానికి పంపించాలని దిగ్విజయంగా అసెంబ్లీ తీర్మానము బిల్లు వస్తున్నాడు. షిండే తీర్మానం రాదు, బిల్లే వస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా మోసం చేసే మాటలు చెప్తున్నారు. ఈరోజు చాకో కూడా చెప్పాడు. ఏముంది, ముఖ్యమంత్రి ఏమో లెటర్ రాశాడు, వాళ్ళకి రాజ్యాంగం గురించి తెలుసు అని చెప్పని. తెలుసుంటే ఈ పనులు చేస్తారా? ప్రధానమంత్రికి రాజ్యాంగం గురించి తెలుసుంటే रियासती वजीर शैलजा नाथ ने वाज़ेह किया है कि किरण कुमार रेड्डी मुत्तहिदा आंध्रा के नाम पर अलहदा पार्टी के क़याम पर गौर नहीं कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए वज़ीर आला शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं और सीमा आंध्रा के दीगर कांग्रेसी कायदीन भी लम्हे आखिर तक रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जो नई रिवायतें दस्तूरी अमल में शुरू की जाती हैं उसकी भी अपनी अहमियत होती है। उन्होंने सवाल किया कि सदर जमहूरिया को लिखे गए वज़ीर आला के मकतूब और असम्बली में करारदाद के तस्करे से तेलंगाना कायदीन क्यों खौफ खा रहे हैं। చేస్తున్న కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారే స్వయంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమమే నాకు ముఖ్యం తప్ప, ఈ రాష్ట్రం ఐక్యంగా ఉంచే ముఖ్యం తప్ప మంత్రి పదవి, ముఖ్యమంత్రి పదవి కానే కాదని ప్రకటించిన తర్వాత కూడా బహుశా మీకున్నది ఆయనతో క్లారిఫై చేసుకోవాల్సిందే. మేము నమ్ముతా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఐక్యంగా ఉంచడానికి కష్టపడుతున్న వాళ్ళు ప్రథమ నమ్ముతా ఉన్నాను। महकमे अक़लियती बहबूद की सेक्रेटरी नीलम साहनी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि माह मुहर्रम के दौरान मौसर इंतज़ामात किए जाएँ। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में उन्होंने बारिश से मुतासरा सड़कों की मरम्मत के कामों को मुहर्रम के आगाज़ से पहले मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 11,000 आशूर खानों की आहकपाशी और मरम्मत के कामों के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साहनी ने बरक़ी मजदूरी की सूरत में जनरेटर का इंतज़ाम करने की भी हिदायत दी। इजलास में GHMC कमिश्नर सुमेश कुमार, DCP तरुण जोशी और अक़लियती कमिश्नर इकबाल के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। पता चला है कि यौम आशुरा के बीवी के अलम के जुलूस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाथी को 8 नवंबर को जुलूस के रास्तों पर गश्त करवाया जाएगा। महकमे बलदिया के मुलाजिमीन की हड़ताल ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन कचरे के अंबार जैसे के वैसे हैं। झिर्रा, आसिफ नगर, मुगलपुरा, काजीपुरा और शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां कचरे दान से कचरा उबल कर सड़क पर फैल गया है, लेकिन किसी ज़िम्मेदार की नज़र इस तरफ उठने के लिए ही तैयार नहीं। ज़िले आदिलाबाद के निर्मल से मकामी अफराद के एक ग्रुप ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और एक 27 साल कदीम मसले की यकसुई करवाने पर
صدر مجلس اور اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل کا شکریہ ادا کیا۔ وفد کے نمائندے نے بتایا کہ درگاہ حضرت بدلے شاہ صاحب کے تحت وقف اراضی کی تولیت کے مسئلے کو لے کر دو خاندان گزشتہ 27 سالوں سے مقدمہ بازی میں الجھے ہوئے تھے۔ بیرسٹر اویسی کو اطلاع ملی تو انہوں نے رکن کونسل الطاف حیدر رضوی کو کے ذریعے اس تنازع کی یکسوئی کروا دی۔ درگاہ کی تولیت کمیٹی کے تعلق سے 27 سال سے مسئلہ چل رہا تھا، جس کی یکسائی کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے نمائندگی کرنے کے بعد حیدر رضوی صاحب اور تمام یا اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر 27 سال کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر لکشمن نے کہا ہے کہ نریندر مودی ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں، لیکن راہل گاندھی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کی تقاریر سے دونوں فرقوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گجرات کے وزیر اعلیٰ 31 اکتوبر کو نرمدا ندی کے پاس سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 600 فیٹ طویل مجسمے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم کے امتحانات کی فیس کی ادائیگی کی تاریخ میں 15 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات مارچ میں منعقد ہوں گے۔ ڈیکن اسکول آف مینجمنٹ واقع دارالسلام میں MBA طلباء کے لیے نیشنل اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی جانب سے ایک ورکشاپ قائم کیا گیا، جس میں ماہرین نے طلباء کو تجارت اور اس کے لیے حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتوں اور قرض جات کی تفصیلات سے واقف کرایا۔ کالج کے ذمہ دار اساتذہ نے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد طلباء میں اپنے اون بزنس کے لیے شعور بیدار کرنا اور انہیں اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ ملازمت تلاش کرنے والے نہیں بلکہ ملازمت فراہم کرنے والے بن جائیں۔ یہ ایک دن کی ورکشاپ جو ہے ڈیکن اسکول آف مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس ورکشاپ کا موضوع ہے انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ۔ اس ورکشاپ کے ذریعے MBA طالبہ جو کہ نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں، بجائے نوکری کی تلاش میں ان کو کاروبار سیٹ اپ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ایک اپنا خود ایک ادارہ اسٹیبلش کرنے کے لیے اس موضوع پر ورکشاپ منعقد کی گئی ہے۔ آروگیہ شری اسکیم کے تحت نٹراج نگر میں ہیلتھ کیمپ قائم کیا گیا۔ رکن اسمبلی معظم خان نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر مختلف دواخانوں کے ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور ان میں دوائیں تقسیم کی۔ تقریباً 1500 مریضوں نے اس کیمپ سے استفادہ کیا۔ اس موقع پر نمائندہ کوآپریٹر سمد وارسی بھی موجود تھے۔ میرے کو یہاں پر بلا کر اناگوریٹ کرایا گیا ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے اس کیمپ کو آ کر، جس طریقے سے اس ایریے کے کارپوریٹر جناب سمد وارسی صاحب نہ صرف ایریے کا ڈیولپمنٹ، اپنے وارڈ کا ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، وہ صحت میں بھی اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور انہی کی نمائندگی کے اوپر آج یہاں پر میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے۔ اور اس میڈیکل کیمپ سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بزرگاں جتنے بھی ہمارے خواتین مائیں اور بہنیں بزرگوں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ ہر ہاسپٹل کی جانب سے یہاں پر ایک کاؤنٹر لگایا گیا ہے ہاسپٹلس کا، اور اس سے فائدہ یہاں کی عوام اٹھا رہی ہے۔ رین بازار چمن کے علاقے میں عوام کو ہراساں کرنے والی برقی ویجیلنس کی ٹیم کو رکن بلدیہ خواجہ بلال نے واپس بھجوا دیا۔ مقامی افراد کی اطلاع پر رکن بلدیہ وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے عہدیداروں پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ برقی سربراہی میں بے قاعدگیوں اور غیر مولانہ برقی کٹوتی کا سلسلہ ختم کرنے کے بجائے برقی عملہ عوام کو ہی الٹا ہراساں کر رہا ہے۔ عوامی برہمی کو دیکھتے ہوئے ویجیلنس ٹیم وہاں سے فوری روانہ ہو گئی۔ رین بازار چمن کے علاقے میں عوام کو ہراساں کرنے والی برقی ویجیلنس کی ٹیم کو رکن بلدیہ خواجہ بلال نے واپس بھجوا دیا۔ مقامی افراد کی اطلاع پر رکن بلدیہ وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے عہدیداروں پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ برقی سربراہی میں بے قاعدگیوں اور غیر مولانہ برقی کٹوتی کا سلسلہ ختم کرنے کے بجائے
برقی عملہ عوام کو ہی الٹا ہراساں کر رہا ہے۔ عوامی برہمی کو دیکھتے ہوئے وجیلنس ٹیم وہاں سے فوری روانہ ہو گئی۔ حیدرآباد کی آؤٹر رنگ روڈ ایک موت کا کنواں بن چکی ہے، جہاں آئے دن مختلف سڑک حادثات پیش آ رہے ہیں۔ اسی طرح کے ایک دل خراش حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایم پہاڑی کے ساکنان ایک تقریب میں شرکت کے بعد بیدر سے حیدرآباد لوٹ رہے تھے کہ پیر کی صبح 4:30 اور 5 بجے کے درمیان رائے درگم رنگ روڈ کے پاس ان کی وین راستے میں کھڑی ہوئی ایک وین سے ٹکرا گئی۔ اس دل خراش حادثے میں 3 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر 3 علاج کے دوران زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے۔ پولیس نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی ایمبولنس کے ذریعے زخمیوں کو دواخانہ منتقل کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ وین میں تقریباً 30 افراد سوار تھے، جن میں خواتین اور چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ مختلف دواخانوں میں زخمیوں کو شریک کرا دیا گیا ہے۔ مہلوکین کی شناخت محبوب خان، مولانی بی، سمرین، دستگیر اور اختر بیگم کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مجلسی اراکین اسمبلی احمد پاشا قادری اور معظم خان عثمانیہ دواخانہ پہنچ گئے اور مہلوکین کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر سے سلسلے میں بات کی گئی ہے اور زخمیوں کا مؤثر علاج کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت سے بھی مہلوکین کے ورثاء کو معاوضہ دلانے کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ دواخانے میں دل خراش مناظر دیکھے گئے۔ تقریباً 22 افراد شدید زخمی ہیں، جن میں خواتین اور مردوں کے علاوہ معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ کئی افراد کے ہاتھ اور پاؤں میں فریکچرز تھے اور کئی کے چہروں پر شدید زخم دیکھے گئے۔ مجلسی اراکین اسمبلی نے مؤثر علاج کے سلسلے میں RMO کو بھی ضروری ہدایتیں دی ہیں۔ بٹن روڈ پہ جو رنگ روڈ ہے، وہ رنگ روڈ پہ رات کے 4:30 بجے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں MM پہاڑی، میر محبوب صاحب کی پہاڑی کے اماد نگر کے لوگ ہیں اس میں، اور مختلف دواخانوں میں ہیں۔ پریمیئر میں کچھ لوگ ہیں، گاندھی ہاسپٹل میں ڈرائیور تھے، زخمی لوگ ہیں۔ اب اس میں کوئی سیریس کنڈیشن کسی کا بھی نہیں ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پہ معظم خان صاحب MLA اور نمائندہ کارپوریٹر عزیز صاحب ریم پہاڑی کے اماد نگر کے تمام لوگ یہاں پر عثمانیہ کو آئے، تو سر صاحب کی ہدایت پہ ڈاکٹروں کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ تھے۔ RMO صاحب وہاں پہ وارڈ میں آئے، پورے لوگوں کا علاج کے لیے ڈاکٹرز کو لے کر علاج کر رہا ہے۔ ہم کو اس حادثے پہ بڑا افسوس ہے۔ ہم پسماندگان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے ورثاء کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے، اور ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹروں کو توجہ دلائی گئی ہے، اور مزید ڈاکٹر سے رب پیدا کر کے، RMO سے رب پیدا کر کے انہیں ان کے علاج کے لیے، معقول علاج کے لیے توجہ دلائیں گے، اور جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں گے ان لوگوں کو گورنمنٹ سے جو مرنے والے ہیں ان کو ازگری شاہ دلانے کے تعلق سے ان کے پوسٹ مارٹم رپورٹ FIR آنے کے بعد گورنمنٹ سے نمائندگی کر کے خون کی پتری صحیح 250 جان تو نہیں آتی، لیکن گورنمنٹ کا ایک کوٹا ہے، اگر اس سے استفادہ کرے تو ٹھیک رہتا ہے، ورنہ ان کے نام پہ دوسرے کھا لیتے، تو مستحقین کو کچھ امداد مل سکتی ہے، ہم وہ بھی کارروائی کریں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ مرنے والے افراد خاندان سے تعزیت کرتا ہوں، مجھے اپنے افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ میں ان کے غم میں برابر کا، میں اور میری جماعت ان کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ شکریہ۔ اور آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزراء کے با اختیار گروپ کو 5 نومبر تک تجاویز پیش کر دی جائیں، تینوں علاقوں کے قائدین سے ڈگ وجے سنگھ کی اپیل۔ سینٹرل سیکیورٹی ٹیم کی 8 رکنی ٹاسک فورس کی حیدرآباد آمد، تقسیم ریاست کے بعد محکمہ پولیس کی تقسیم سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ محرم کے لیے مؤثر انتظامات کرنے سیکریٹری اقلیتی بہبود کی ہدایت، عاشور خانوں کی داغدوزی اور آحق پاشی کے لیے 2 کروڑ روپے منظور۔
पोलावरम प्रोजेक्ट के मामले पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। किरण कुमार रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू पर टीआरएस का इल्जाम। और आउटर रिंग रोड पर एक और दिलखराश हादसा, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 22 शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।